عمومی طور پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصور عید ہے کیا؟ تو تصور عید کو سمجھنے کے لیے چند ایک گزارشات کرتا ہوں۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ عید ہے عود سے لوٹ کر آنا، یہ بار بار پلٹ کر جو دن آتا ہے اس کو عید کہتے ہیں، اور خوشی کا دن ہے تو خوشی کا دن بار بار لوٹ کے آئے تو اس کو عید کہا جاتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انصار کے کچھ قبائل کو دیکھا کہ وہ 2 دن کھیل کود میں خوشی مناتے ہوئے گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہازانی یومان، یہ جو تم 2 دن گزار رہے ہو یہ کیا دن ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انصار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن ہمارے آبا نے مقرر کیے تھے، اس دن وہ کھیل کود کرتے تھے، اسی طرح ہم بھی اسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں۔ ان اللہ قد ابدی لکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے میں 2 بہتر دن عطا کیے ہیں، ایک کا نام ہے عید الفطر اور دوسرے کا نام ہے عید الاضحی، یوم الفطر یوم الاضحی۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، اس میں خوشی کا سبب کیا ہے؟ خوشی کا سبب اگر عید الفطر کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں کے لیے فرماتا ہے الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چونکہ اس کی جزا ہے، اس لیے اس جزا پر جو خوشی بندے کے دل میں داخل ہوتی ہے اسی کا نام عید الفطر ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر میں جو تجھے خوشی نصیب ہوئی ہے اس خوشی کو آگے بانٹنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ اگر تیرے پاس مال و دولت ہے تو اس مال و دولت میں سے صدقہ فطر ضرور ادا کر۔ تو قربانی میں خوشی کیا ہے؟ یعنی عید الاضحیٰ میں خوشی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج جیسی سعادت اہل ایمان کو عطا کرتا ہے، قربانی کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ قربانی کر کے تو ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے کا موقع جو ہے میسر آتا ہے، کسی کے گھر تحفے تحائف بھیج کے یعنی قربانی کا گوشت تحفوں کی صورت میں بھیج کے تو خوشی بانٹی جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں میں اہل ایمان کے لیے خوشی بھی رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ عید کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو نمازوں کے اجر و ثواب سے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ عید کی نماز کی حقیقت کو اگر سمجھنا ہو، مثلا آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب، اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ محلے کی مسجد میں جاتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، توفیق عطا فرمائی تو آپ جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے بدلے 500 نماز کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ پھر اللہ نے تم پر کرم کیا تو تم کو مدینہ طیبہ بلا لیا تو تمہاری نماز ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہو گئی۔ پھر اللہ نے تجھ پر اور کرم کیا، مکہ کی سعادت تجھے نصیب فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے تیری نماز کو 1,00,000 نماز کے برابر کر دیا۔ اب حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ عبادت تو چھپ کر ہونی چاہیے تھی اپنے رب کو منانے کے لیے، لیکن جتنا زیادہ لوگوں میں جاتا ہے اجر و ثواب اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی و مفہوم یہ سمجھ آتا ہے کہ عبادات کی کچھ شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رکھی ہیں، جتنے بڑے اجتماع میں ہوگا اتنا اجر و ثواب اس کا بڑھ جائے گا۔ اسی طرح یعنی اس حقیقت کو سمجھنا ہو کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے اجتماع کی حقیقت کیا ہے تو آپ اس مثال سے اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ عید کا ایک اور تصور، اس کی تصور کی ایک اور شکل بھی دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے اجتماع کے ذریعے، حج کے اجتماع کے ذریعے، حج جیسا اجتماع ہو، لاکھوں لوگوں کا اگر اجتماع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت کیا عطا فرماتا ہے؟
سب کے گناہ اس طرح معاف فرما دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اجر و ثواب بڑے بڑے اجتماعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس لیے عبادت کے تصورات میں سے ایک تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اجتماعیت کا تصور بھی ہے۔ تو اس کی ایک شکل کیا ہے کہ مسلمانوں کا اظہار شان و شوکت ہوتا ہے عید الفطر سے یا عید الاضحیٰ سے، ایک دوسرے کی خبر گیری ہوتی ہے، مسلمانوں کے ایک ہونے کی علامت کو ظاہر کرتا ہے، غریب کی غریب پروری کا بہانہ ملتا ہے، آپ اپنے عزیز رشتہ دار کی خبر لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں عید الفطر میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھ دیا غریب کی غریب پروری کے لیے، اور عید الاضحیٰ میں گوشت کو تقسیم کرنے کا، غرباء میں بھی ایک حصہ تقسیم کرنے کی تعلیم دے دی۔ تو ایک چھوٹی سی تنبیہ کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں تو اب عید الفطر کے دن اپنے اعمال کو کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو کے تو اپنے اعمال کو ضائع مت کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔